چونکہ حضور کی آمد کا جو ٹائم ہے، حضور علیہ السلام کی آمد کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے، اور صبح صادق کے وقت میں بھی حکمت یہ ہے، ویسے تو رات اور دن دونوں ہاتھ جوڑے کھڑے تھے کہ مولا تیرا محبوب مجھ میں آئے تاکہ شرف مجھے نصیب ہو جائے، رات کہتی تھی حبیب مجھ میں آئے تاکہ مجھے شرف نصیب ہو جائے، دن کہتا تھا محبوب مجھ میں آئے تاکہ مجھے شرف نصیب ہو جائے۔ قدرت کے نقیب نے اعلان کیا ہم مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتے، حبیب ایسے وقت میں آئے گا کہ رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ کفر کی تاریکی ختم ہو گئی، ایمان کا اجالا شروع ہو گیا۔ امام کہتے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کتنی خوبصورت گھڑی ہے، 24 گھنٹے میں جتنا اچھا صبح صادق کے وقت لگتا ہے اتنا اچھا کبھی نہیں لگتا۔ بیماروں کو بھی سب سے اچھا صبح صادق کے وقت لگتا ہے، تندرست کو بھی سب سے اچھا وقت صبح صادق کا لگتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر صحت پانا ہے تو صبح اٹھو اور پیدل چلو، صبح کیوں اٹھیں؟ لوگ صبح صادق صبح صادق صبح صادق کہتے ہیں، لوگوں کو پتا نہیں کہ وہ میلاد مصطفیٰ کا وقت ہے، اس وقت تو شفا بھی تقسیم ہوتی، روزی کے تقسیم ہونے کا وقت جو ہے صبح صادق کا وقت، زندگیوں کے تقسیم ہونے کا وقت صبح صادق کا وقت، تندرستی کے تقسیم ہونے کا وقت صبح صادق کا وقت۔ اب سمجھ میں آیا صبح صادق کیا ہے؟ یہ صبح صادق ولادت مصطفیٰ کا وقت ہے۔ تو قدرت بتا رہی ہے کہ میلاد مصطفیٰ میں صرف 12ویں شب کو ہم خیرات نہیں بانٹتے، محبوب جس وقت آیا ہے ہر دن ہم محبوب کی آمد کی خیرات بانٹتے ہیں۔ اسی لیے تو جو صبح کو بیدار ہوتا ہے، صبح صادق کو جو بیدار ہوتا ہے، درود شریف پڑھیں، جو صبح صادق کو بیدار ہوتا ہے، جو صبح صادق کو بیدار ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ بیمار نہیں پڑتا۔ جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے اس کی روزی میں کبھی تنگی نہیں ہوتی، جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے وہ تندرست رہتا ہے، جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے اس کا چہرہ منور رہتا ہے، جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے اس کا چہرہ چمکدار رہتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں صبح صادق کی کیوں ہیں؟ بلکہ قرآن تو کہتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم۔ آخر یہ فجر کی قسم کیوں کھائی جا رہی؟ کیونکہ پیارے تو فجر میں تشریف لایا، تیری آمد ہی فجر میں ہوئی ہے، صبح صادق کی تو فجر کہتے ہیں۔